اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان علم نحو کورس کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد، مطلب، مدعا قرآن مجید فرقان حمید سیکھنا ہے۔ قرآن سیکھنا، سمجھنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، عربی گرامر سیکھتے ہیں، پھر آگے کے فن بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ یہ جملہ میں نے سٹارٹنگ میں اس لیے ادا کیا تاکہ ہمارا قبلہ درست رہے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے طلبہ جب یوں کلاسز لیتے ہیں تو وہ اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو سائڈ کر دیتے ہیں اور صرف اپنے ان اسباق کو رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سبق اس لیے پڑھ رہے تھے کہ قرآن سیکھیں، قرآن سے توجہ ہٹ گئی تو یہ اسباق بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن سیکھنا ہے بے فرض سے۔ آج کے دن سے ہی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور ہم قرآن پاک سے اپنے اسباق سمجھتے بھی چلے جائیں گے، سیکھتے بھی چلے جائیں گے۔ یہ جتنا ہم گرامر کا سبق پڑھیں گے یہ سارا قرآن فہمی کا زینہ بنتا جائے گا اور ہم قرآن سیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آج پہلی کلاس ہے اور ابتدائی نحو ہم نے پڑھنی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آج سے ہماری گرامر کا آغاز ہونا ہے۔ عربی گرامر کا آج سے آغاز ہونا ہے اور دن بہ دن ہم نے گرامر کے قوانین اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنا اور سیکھنا آ جائے۔ بلا تمہید سبق کی طرف چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے آئے۔ کسی بھی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے اس کی ابتدا لفظ سے ہوتی ہے۔ لفظ تو آپ سمجھتے ہوں گے۔ لفظ کسی بھی زبان میں آتا ہے تو پھر اس زبان کے لوگ اس کے قانون بناتے ہیں، اس کی ادائیگی کے قانون بناتے ہیں، اس کو جوڑنے کے قانون بناتے ہیں، اس کے مطلب کے قاعدے بناتے ہیں۔ یہ جتنے قاعدے بن رہے ہوتے ہیں اس کو گرامر کہا جاتا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ لفظ کسے کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلے، انسان جو کچھ بولے، انسان کے منہ سے جو کچھ آواز نکلے، جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلے، ذرا خوبصورت لفظوں میں کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں انسان جس کا تلفظ کرے، انسان جس کا تلفظ کرے، انسان جو بولے، جو بھی اس منہ سے نکلے گئی آواز اسے لفظ کہا جائے گا۔ عربی گرامر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ عربی نہیں، کسی بھی گرامر کا لفظ آتے ہیں، منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو پھر اس کے قاعدے بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں اور وہی گرامر کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظ سے آغاز ہوتا ہے۔ عربی گرامر وسیع ترین اور بہت بڑی گرامر ہے لیکن آسان گرامر ہے۔ عربی گرامر کو ابتدائی طور پر
ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک حصہ چلا جاتا ہے علم صرف میں اور ایک آتا ہے علم نحو میں. یہ دو حصے بن جاتے ہیں جو نارملی ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے عربی گرامر پڑھنے کا مدارس میں، جامعات میں، کالجز میں. اس میں یہ دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، علم صرف اور علم نحو. علم صرف میں بنیادی طور پر جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ادائیگی، پروننسیشن. کسی لفظ کی ادائیگی کیا ہے؟ یہ صرف ہے، صرف ہے، صرف ہے، یہ علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو چیز لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے یہ علم صرف بتاتی ہے. صرف والا آپ کو پروننسیشن دیتا ہے، ادائیگی کرنا سکھاتا ہے. اسی لیے صرف میں لوگ کہتے ہیں صرف کے سبق میں بولنا زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ پریکٹس بولنے کی کرنی پڑتی ہے، لفظوں کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. میں اور تھوڑا سا اسے آسان کرتا ہوں. اگر ہم صرف کی بات کریں تو ہمارے سامنے کوئی بھی لفظ آئے، یہ ایک لفظ ہی میں نے لکھا ہے، اس لفظ کے لام پر زبر لگے گا، زیر لگے گا کہ پیش، فے پر جزم لگے گا، زبر لگے گا، پیش لگے گا کہ زیر. یہاں تک کی جو بات ہے، اس کے علاوہ آخری کے علاوہ یہاں تک کی جو بات ہے یہ صرف والا بتاتا ہے اور صرف کے علم میں سیکھی جاتی. اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. صرف والا طریقہ بتا دیتا ہے اور ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ادائیگی ڈکشنری میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میں نے ڈکشنری کا نام لے دیا ہے، پہلے دن سے آپ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈکشنری آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بننے والی. آج کی تاریخ میں ہی چاہے تو اپنے موبائل میں پلے سٹور سے المنجد یا القاموس ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آپ کے گھر میں ڈکشنری ہے تو اسے اپنے سامنے کھول کے رکھ لیں. یہ آپ کے کام آئے گی اور اتنا کام آئے گی کہ ڈکشنری کے بغیر شاید آپ آگے چلے نہ. کچھ عرصے تک بہت استعمال کرنا پڑتی ہے. یہ چیزیں ڈکشنری سے آپ کو حل ہوں گی. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ میں پھر تھوڑا سا اور آسان کر کے اس بات کو دوبارہ میں کرنے لگا ہوں، توجہ دیجیے گا. بیٹے علم صرف میں ہم ادائیگی سیکھتے ہیں، پروننسیشن سیکھتے ہیں. صرف والا ہمیں ڈکشنری دیکھنا سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈکشنری دیکھنا سکھائے گا. ڈکشنری سے ہمیں کیا ملے گا؟ کسی بھی لفظ کے آخری کے علاوہ جتنے زبریں زیریں پیشیں ہوں گی وہ ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلے گی. آخری کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی لام، فا، واو، 3 حرف تھے نا اس لفظ میں. لام اور فا کا زبریں زیریں پیشیں یہ ڈکشنری دکھائے گی، اور غویں پر کیا آئے گا یہ نحو سکھائے گا. آخری حرف پر کیا آتا ہے یہ نحو سکھاتا ہے. ابھی میں نحو کی بات کروں گا. صرف کی مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. کلیئر ہے بات؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اب ہم صرف تو پڑھی نہیں تو کیسے کریں گے. جنہوں نے پڑھ لی ہے، میرا ہی کورس ہم نے کروایا تھا، امید ہے کہ ان کا یہ سلسلہ حل ہو جائے گا. جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں میں لنک پیش کر دوں گا، وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے، آپ کو صرف بھی بتاتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آج چونکہ ابتدا ہے، تعارف ہے، کچھ بیس بنانی ہے، تو جتنی گفتگو کریں اسے اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیے گا. علم نحو، علم نحو میں کیا ہوتا ہے؟ علم نحو میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پوری نحو گرامر جو ہے اس میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1،
किसी लफ्ज पर एराब क्या लगेगा? किसी भी लफ्ज पर एराब क्या लगेगा, ये नहव में सिखाया जाता है। किसी भी लफ्ज पर एराब, एराब किसको कहते हैं? जब हम लफ्ज लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो लफ्ज का जो आखिरी हरफ होता है, आखिरी हरफ, जैसे अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु का दाल आखिरी, लिल्लाही में हा आखिरी, रब में बा आखिरी, अल आलमीन में ये आखिरी, ठीक है, वैसे मीम है। अब ये आखिरी आखिरी है। नहव वाला, नहव पढ़ने वाला ये सीखता है कि इस पर एराब क्या आएगा, और असली एराब कहते ही इसको है। ये जो इसके पीछे वालों पे होता है, ये जो पीछे वाले हमजा पे, लाम पे, हा पे, मीम पे, इसको इस्तिलाही एराब नहीं कहते। जब हम ये बात करते हैं ना एराब लगाएं, एराब लगाने का मतलब होता है आखिरी हरफ पर एराब लगा के बताएं, क्योंकि नहव की जिम्मेदारी ये होती है कि बस आखिरी हरफ का एराब क्लियर करता है, बाकी नहीं, बाकी सर्फ वाला करता है। हा पे क्या आएगा, मीम पे क्या आएगा, ये डिक्शनरी करेगी, डिक्शनरी देखना सर्फ वाला सिखाएगा। नहव वाला बस ये बताएगा दाल पे क्या आएगा, कभी दू आएगा, कभी दा आएगा, कभी दी आएगा, कभी इस पे हा आएगा, कभी हु आएगा, कभी ही आएगा। रब पे किसी जगह पे जेर लगा होगा, किसी पे जबर, किसी पे पेश। अब ये कैसे पता चलता है कि जबर दुरुस्त है, जेर दुरुस्त है कि पेश? ये नहव सिखाती है। समझ आ गई बात? नहव सीख कर आप आखिरी हरफ पर एराब लगाना सीख जाएंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या सीखते हैं? मुरक्कबात पहचानना। क्या मुरक्कबात, मुरक्कब जुमले, सिंगल लफ्ज में तो आपने देखा कि आखिर में एराब क्या आ रहा है, ये नहव वाला सिखा रहा, नहव वाला ये सिखा रहा है कि आखिरी एराब क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में नहव वाला आपको ये भी सिखाएगा कि ये जुमला कौन सा बना है। अब 1 2 3 4 5 लफ्ज आपस में मिल गए हैं, तो ये सेंटेंस बना कौन सा है, क्योंकि जुमला अलग अलग होते हैं। आप अगर इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि वो 12 टेंसेस सिखाते हैं, ऐसे ही ना, 12 टेंसेस सिखाते हैं। अब वो टेंसेस क्यों 12 बनते हैं? जमाने के हिसाब से, जुमले की नौइयत के हिसाब से वो अलग अलग होता है। इसी तरह नहव में भी जुमले अलग अलग होते हैं। नहव वाला उन मुरक्कबात की आपको पहचान सिखा देता है। बात समझ आ गई? तो नहव में 2 बातें होंगी जो हम सीखेंगे। नंबर 1, लफ्ज पर एराब क्या लगेगा। नंबर 2, ये मुरक्कब कौन सा बना। फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? इतनी ये 2 बातें सीखकर हम कहां पहुंच जाएंगे? देखिए हम कहां पहुंचेंगे। अगर किसी बच्चे को ये 2 काम आ जाएं, अगर किसी बच्चे को ये 2 काम आ जाएं तो उसे तर्जमा करना आ जाएगा। समझ आ रही है? 2 काम प्लस डिक्शनरी। तर्जमा करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसके वोकैब के माना आ जाएंगे, नहीं, जुमले का मतलब पता चल जाएगा। जुमले का मतलब देखें होता क्या है।
ایک لفظ ہے عربی کا رجل، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس کو میں ڈکشنری سے دیکھوں گا تو اس کا معنی مجھے ملے گا آدمی، ٹھیک ہو گئی، اس کا معنی مجھے ملے گا آدمی، یہ اس کا معنی ہے۔ نحو والا یہ نہیں سکھا رہا، یہ ڈکشنری نے دکھا دیا۔ بعض بچے سمجھتے ہیں یہ ترجمہ ہے، نہیں، مرکب پہچاننے کا معنی ہوگا ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ ترجمہ مرکب کا کریں گے، جملے کا کریں گے، جملوں کے ترجمے الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جملہ اردو میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک جملہ ہے آپ کے پاس زید آیا، دوسرا جملہ ہے آپ کے پاس زید آئے گا، یہ دو جملے ہیں، دونوں کا الگ الگ مطلب ہے نا کہ ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، اس کا الگ مطلب ہے، اس کا الگ مطلب ہے، یہ ماضی کی بات، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آیا ہے، اور زید آئے گا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ مرکب دونوں الگ ہیں، جملے دونوں الگ ہیں۔ اگر ہمیں جملوں کی پہچان ہوتی ہے تو ہمارا مطلب کلیئر ہوتا ہے، یہاں یہی ہوگا۔ اگر ہمیں مرکبات کی پہچان ہوگی اور آخری اعراب لگانا آئے گا تو ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور یہی ٹارگٹ ہوتا ہے اتنی گرامر پڑھنے کا، یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آئے، ہمیں اس کا ترجمہ کرنا آتا ہو، اس جملے کا مطلب سمجھنا آتا ہو۔ اوکے، چلے، شکر الحمدللہ۔ اتنی بات جب ہم نے کر لی ہے تو چلے تھوڑی سی باتیں آپ سے اور کرتے ہیں۔ یہ ہے میں نے نحو کی گفتگو کر لی آپ سے کہ نحو میں ہم نے 2 پوائنٹ یا 2 باتیں سیکھنی ہے، ہر بچے کو آخری ٹائم تک یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1، کسی لفظ پر اعراب کیا آئے گا۔ اچھا، اعراب کا مطلب یاد رکھیے گا، اعراب کسی بھی لفظ کے آخری والی حرکت کو کہتے ہیں اعراب، آخری، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، مرکبات کی پہچان ہو جائے گی تو فائدہ کیا ملے گا جناب؟ یعنی فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ اوکے، چلے، عربی میں حرکتیں لگتی ہیں، زبر، زیر، پیش، یہ تھوڑے سے نام آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ جب ہم گفتگو کریں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں۔ زبر، زیر اور پیش، جزم، زبر، زیر، پیش، جزم، یہ سارے بچوں کو پتا ہوتا ہے۔ زبر کسی لفظ کے اوپر ہوتی ہے ایسے، زیر کسی لفظ کے نیچے ہوتی ہے، پیش اوپر ایسے ہوتی ہے، اور جزم ایسے، یا اب جدید عربی میں ایسے بھی آتی ہے، ایسے بھی آتی ہے، یہ جزم کے اسٹائل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، زبر، زیر، پیش اور جزم، ٹھیک۔ اچھا، اس کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو دمہ، اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سٹارٹنگ میں اگر یہ چیزیں کلیئر نہ ہوں تو طلبہ اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ زبر، زیر، پیش، فتحہ، کسرہ، دمہ، جزم، سکون، یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کوشش کریں اپنی ویڈیو آن نہ کریں، کیونکہ میں تو تیاری کر کے بیٹھا ہوں اور آپ اپنے کمرے میں تیاری کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کی ویڈیو سارے دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں،
زبر زیر پیش، یہ زبر یہ زیر یہ پیش یہ جزم، اس کو فتحہ کسرہ ضمہ اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اچھا 3 لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، نصب جر رفع جزم تو سیم ہو گیا، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، نصب جر رفع۔ اچھا ابھی یہ والا تو بالکل 100% کلیئر ہے، زبر اور فتحہ ایک ہی چیز ہے، زیر اور کسرہ بھی ایک ہی چیز ہے، پیش اور ضمہ بھی ایک ہی چیز ہے، جزم اور سکون بھی ایک ہی چیز ہے، 110%، یہ اوکے ہے بالکل 100%، ٹھیک ہے۔ لیکن نصب جر رفع اور جزم، ابھی آج ہمارا پہلا سبق ہے تو ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہی والا سیم ہے، تھوڑا سا ان میں فرق آتا ہے، اس کو آپ نے 100% نہیں سمجھنا، 50+ پہ لے جائیں آپ، مطلب زبر کو نصب کہہ لیں آپ، زیر کو جر کہہ لیں، پیش کو رفع کہہ لیں، اس کو جزم کہہ لیں، یہ بات یاد رکھیے گا، کہہ لیں، آگے جا کے سبق میں یہ ہمارا حل ہو جائے گا کہ رفع کیا ہوتا ہے، نصب کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے اور جزم کیا ہوتا ہے۔ بٹ آج کی کلاس کے لیے بنیادی گفتگو میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ زبر فتحہ اور نصب یہ ایک ہی طرح کا، زیر کسرہ اور جر ایک ہی چیز ہے، پیش ضمہ اور رفع ایک ہی چیز ہے، جزم سکون اور جزم ایک ہی چیز ہے۔ آج کی کلاس کے لیے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، کلیئر رہے گا؟ کیوں بتایا آپ کو؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، نحو میں زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے ہیں، یہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بہت استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں میں نہیں بتاؤں گا، آگے جا کے میں بولوں گا اس پر رفع آیا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ رفع کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پہلی کلاس کے حساب سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نصب زبر کوئی کہتے ہیں، جر زیر کوئی کہتے ہیں، رفع پیش کوئی کہتے ہیں، اور جزم اسی سکون یا جزم کو ہی کہتے ہیں۔ بات یاد رہ جائے گی، آگے جا کے جہاں ہم تبدیلی کریں گے، اس میں تفصیل بتائیں گے، وہاں آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ چلتا ہوں آگے، ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں اب میں گرامر شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، مائک نہیں آن کرنا لیکن بولتے چلے جانا ہے۔ بیٹے ہم نے گرامر کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ کسی بھی گرامر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جی؟ کہاں سے ہوتی ہے گرامر کی ابتدا؟ یا اللہ، لفظ سے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، انسان جو بھی بولتا ہے۔ اب انسان جو بھی بولتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے بے معنی۔ اردو کے لفظ ہیں، آپ کو آتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے۔ یہ با معنی اور بے معنی، معنی یا معنی، یہ لفظ تلفظ غلط ہے، معنی معنی ایسے، ٹھیک ہے، با معنی بے معنی، ٹھیک ہے۔ با معنی وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے مطلب ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، جو ہم عام بولتے ہیں تو کسی کو بات سمجھ آتی ہے، اور بے معنی وہ آوازیں ہوتی ہیں ہمارے منہ کی جن کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ اب ڈکار لیتے ہیں، آپ کے منہ سے آواز نکلتی ہے، وہ آواز لفظ ہوتی ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہے، آپ انسان ہیں تو وہ آواز لفظ ہے، لیکن وہ بے معنی ہے۔ آپ کھانستے ہیں، آپ کے منہ سے آواز نکلتی ہے، بے معنی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کبھی کبھی جان بوجھ کر آپ بے معنی لفظ بھی بول دیتے ہیں،
اے نہیں، منہ سے بے معنی آوازیں آپ نکالتے رہتے ہیں. تو بے معنی بہت سارے لفظ ہوتے ہیں. اردو والے جو چھوٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے گاڑی واڑی، تو وہ واڑی کو کہتے ہیں یہ بے معنی ہے. چائے وائے پیو تو وائے کو کہتے ہیں یہ بے معنی ہے. ہمارے منہ سے بہت سارے الفاظ بے معنی نکلتے ہیں، ہم نکالتے ہیں. ہر بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہاں، گرامر میں اس بے معنی کو کہا جاتا ہے محمل. کیا کہا جاتا ہے؟ محمل. بے معنی کو کہا جاتا ہے محمل. محمل ہے یہ، میں بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے چل کے. ٹھیک ہے، محمل بیکار کو کہتے ہیں، تو یہ بے معنی ہوتا ہے تو یہ محمل ہوتا ہے. اچھا، کتابوں میں یہ والے الفاظ نہیں لکھے جاتے. بھائی بیکار الفاظ کیوں کوئی کتاب میں لکھے گا؟ تو جب چھوٹی موٹی کتابوں میں بیکار الفاظ نہیں ہوتے تو اللہ کی کتاب میں تو بیکار الفاظ بالکل بھی نہیں ہوں گے، بے معنی الفاظ بالکل بھی نہیں ہوں گے. تو یہ تو ہمارے گرامر سے، مطلب ہمارے مطلب کی گرامر سے باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، محمل. محمل، محمل نہیں پڑھنا کبھی آپ نے، اس کو محمل نہیں پڑھنا، اپنی اجازت نہیں ہے آپ کو محمل پڑھنے کی. ٹھیک ہے. ہاں، یہ جو بامانہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مستعمل. مستعمل، مل نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق ہوتا ہے. یہ لفظ دو ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل اور مستعمل. یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مستعمل اور مستعمل کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ جو زیر کے ساتھ ہوتا ہے یہ نارملی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مستعمل استعمال سے بنا ہے، اس کا معنی ہوگا استعمال کرنے والا. استعمال کرنے والا. اچھا، مستعمل جس کو استعمال کیا ہے. اب اگر ہم بولیں گے یہ لفظ مستعمل ہے تو اس کا مطلب بنے گا لفظ استعمال کرنے والا ہے. لفظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں. ہم مستعمل ہوتے ہیں، لفظ مستعمل ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ کسی بھی چیز کا یہ مارکر ہے نا، تو میں اس کا مستعمل ہوں اور یہ مارکر مستعمل ہے، یعنی میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. فائل، سمجھ آ رہی ہے؟ سبجیکٹ، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو مجھے مستعمل کہا جائے گا. اور یہ چیز استعمال ہو رہی ہے جس کو مستعمل کہا جائے گا. اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، محمل اور محمل کا بھی یہی فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کو محمل پڑھنا ہوتا ہے، اس کو مستعمل بولنا ہوتا ہے. بعض بچے جب وہ فقہ کے مسئلے پڑھتے ہیں نا نماز کے احکام وغیرہ میں، تو وہاں پانی وضو کے مسئلے میں آتا ہے مستعمل پانی، تو وہاں بھی وہ کہہ دیتے ہیں مستعمل پانی. مستعمل نہیں، مستعمل. چیزوں کے لیے عام طور پہ زبر والا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آنی چاہیے. چلتا ہوں آگے. یہ تو نام تھا خالی مستعمل. ایک اور نام بھی ہے اس کا، موضوع. اس کا ایک اور نام بھی، دو نام ہے بامانہ لفظ کے، موضوع اور مستعمل. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی آج کلاس کے بعد جا کے پوچھے موضوع لفظ کیا ہوتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو بولنا ہے کہ بامانہ لفظ کو موضوع کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے مستعمل لفظ کیا ہوتا ہے، تو اسے بتائیے کہ جو موضوع ہوتا ہے وہی مستعمل ہوتا ہے. ایک ہی چیز کے دو نام رکھے ہیں گرامر والوں نے. ٹھیک ہو گئی، یہاں تک بات کوئی مشکل چیز نہیں. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ جو مستعمل ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب. اس میں بھی وہی والی کہانی ہے، مستعمل مستعمل والی. ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب. اس کو بھی بعض بچے پڑھتے ہیں مفرد. تو اگر آپ مفرد بولیں گے اس کو اس کا مطلب بنے گا اکیلا کرنے والا. تو اکیلا تو اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، لفظ تو اکیلا ہوتا ہے، اس کو اکیلا کیا جاتا ہے. اکیلا کرنے والے تو ہم ہوتے ہیں، ہم مفرد ہوتے ہیں، لفظ مفرد ہوتا ہے. مرکب، مرکب کا معنی ہوتا ہے جس کو جوڑا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. تو مفرد اکیلا لفظ، اکیلا. اکیلا سمجھتے ہیں؟
मुफरद होता है अकेला, बामाना लफ्ज सिंगल, दिखने में अकेला लगेगा। आपके सामने अकेला लिखा होगा, जैसे ये लफ्ज लिखा है, मैं पूछूं यार ये क्या है, आप कहेंगे जनाब ये मुफरद है, ये मुफरद है। अच्छा, जब आपने इसको कहा ये मुफरद है तो अब अंडरस्टूड है जो मुफरद है वो मुस्तामल की ब्रांच बनता है, तो मुस्तामल होगा तो मुफरद होगा, तो मुस्तामल भी है, समझ आई? हाँ, तो ये लफ्ज मुफरद है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये वाला लफ्ज तो आप ये भी बोलेंगे यार ये एक ही लफ्ज है, तो ये भी मुफरद है। अच्छा, मुरक्कब क्या होता है? दो या दो से जायद अल्फाज, दो या दो से जायद अल्फाज जो होते हैं वो मुरक्कब होते हैं। वो क्या होते हैं? मुरक्कब होते हैं। अब एक छोटी सी बात आप समझे, कुरान पाक कह लें, हदीस पाक कह लें, किताबें कह लें, इनमें मुरक्कब लिखे होते हैं, जुमले पूरे पूरे लिखे होते हैं। हम उनको अलग अलग करके मुफरद की अलग करते हैं, फिर उसको जोड़कर मुरक्कब को अलग से पहचानते हैं। तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज जहां आते हैं वो मुरक्कबात होते हैं, मुरक्कब होते हैं। उन्हीं मुरक्कब में से हम अलग अलग करके मुफरदात को समझते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरा एक मुरक्कब है, दो से ज्यादा अल्फाज हैं। इसी में से हम अगर सिर्फ अल्हम्दु को देखेंगे तो वो मुफरद होगा। ये बात भी समझ आ गई? मुफरद अकेले बामाना लफ्ज को कहते हैं। अच्छा बेटे, क्लास एक आध सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट होने लगी है, दोबारा इसी लिंक से आपने क्लास ज्वाइन करनी है, दोबारा जरा क्लास में आ जाए।